سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، لا تعبدون إلا اللہ، کہ بندگی نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور سب لوگوں سے اچھی بات کہنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی پھرنے والے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ اپنوں کا خون نہ بہانا، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ اپنے لوگوں کو نکالنا، من دیارکم، اپنے وطن سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کو مانتے ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ اسی طرح اپنوں کا خون کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور نکال دیتے ہو اپنی ایک جماعت کو، من دیارہم، ان کے وطن سے، تظاہرون علیہم، چڑھائی کرتے ہیں ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور ظلم کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہی لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، تُفَادُوهُمْ، تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام ہے تم پر، اخراجہم، ان کا اپنے وطن سے نکال دینا بھی، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم مانتے ہو بعض کتاب کے کچھ حصے کو، وتکفرون ببعض، اور نہیں مانتے کچھ حصے کو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے، الا خزي في الحیاة الدنیا، مگر رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے روز، یردون، پہنچائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب میں، وما اللہ بغافل، اور اللہ بے خبر نہیں، عما تعملون، تمہارے کاموں سے، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، مول لے لی دنیا کی زندگی، بالآخرت، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، سو نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ ان آیات کریمہ میں ان انواع اقسام میں سے جو بنی اسرائیل کی مختلف جماعتوں کے بیان ہو رہے ہیں، ان میں سے نوع ثالث، تیسری قسم کا بیان ہے، آیت نمبر 83 سے 86 تک 4 آیات پر مشتمل۔ خلاصہ اس نوع کا یہ ہے
کہ موجودہ بنی اسرائیل یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کی خواصیں اس میں بیان ہو رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد تو رہے ایک طرف، تم خود بھی شریعت کے احکام کی بجا آوری نہیں کرتے، تمہاری عادت ہی روگردانی اور اعراض ہے، ابن عن جدن، جیسے تمہارے باپ دادا تھے ویسے ہی تم ہو۔ چنانچہ فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا، یاد کرو اس بات کو، اخذنا ہم نے لیا تھا، میثاقا پختہ عہد، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، پکا اقرار، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون کہ تم نے بندگی نہیں کرنی، عبادت نہیں کرنی، الا اللہ سوائے اللہ کے کسی اور کی۔ پہلا اقرار ان سے اللہ کی توحید کا لیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی۔ عبادت اور بندگی کا مفہوم آپ ایاک نعبد میں جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو اس وقت آپ کو بتا دیا تھا، عبادت کا لفظ جو ہے ایک کلی ہے، اس کے ذیل میں بے شمار اجزاء ہیں۔ لفظ عبادت میں نماز بھی ہے، عبادت میں زکوٰۃ بھی ہے، عبادت میں روزہ بھی ہے، عبادت میں حج بھی ہے، طواف بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، قربانی بھی ہے، نظر بھی ہے، نیاز بھی ہے، چڑھاوے بھی ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، تسبیحات ہیں۔ یہ ساری چیزیں عبادت کی انواع و اقسام ہیں، ان کے اوپر ان سب کے لیے ایک مشترک لفظ عبادت۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ تم لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہیں کرو گے، یعنی یہ سب چیزیں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے روا نہیں ہیں، نہ کسی کو سجدہ کر سکتے ہو، نہ کسی کے لیے رکوع کر سکتے ہو، نہ کسی کے گھر کا طواف کر سکتے ہو، نہ کسی کا مجاور بن کر تم بیٹھ سکتے ہو، نہ کسی کے چڑھاوے چڑھا سکتے ہو، نہ کسی کی نظر نیاز دے سکتے ہو، نہ کسی کی خوشنودی خاطر برت روزہ رکھ سکتے ہو، جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں ہے ایک تصور ہے، اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نہ کسی کے نام کی تسبیحیں پڑھ سکتے ہو، نام جپ سکتے ہو، اس کے وظیفے پڑھ سکتے ہو، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی بغاوت اور سرکشی ہے، اور باغی ایسا مجرم ہوتا ہے کہ جو ناقابل معافی ہوتا ہے۔ دنیاوی حکومتوں کے اندر بھی باغی کے لیے سوائے سزائے موت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو جو احکم الحاکمین شہنشاہ مطلق ہے، بادشاہ مطلق ہے، بادشاہ علی الاطلاق ہے، جو قادر مطلق ہے، اس کے قانون کے اندر بھی اس طرح کا باغی جو اللہ کا حق کسی اور کو دیتا ہے ناقابل معافی مجرم ہے، اس کی سزا سوائے اللہ کے عذاب کے، دائمی عذاب اور سزا کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر مشرک کے لیے یہ قانون بیان کر دیا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے ہرگز معاف نہیں کرنا کہ اس کا کسی کو شریک بنایا جائے، حصہ دار بنایا جائے، اس کے سوا جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ دنیاوی حکومتوں کے اندر بھی مختلف قسم کے جرائم کے مرتکب لوگوں کے لیے مختلف سزائیں ہوتی ہیں، چور کے لیے، ڈکیتی کرنے والے کے لیے، اور طرح کے مجرموں کے لیے سزائیں ہوتی ہیں، کسی کو کوئی جرمانہ کر دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی قید میں ڈال دیا جاتا ہے، بالآخر رہائی اس کو مل جاتی ہے، اور اسی طرح کسی کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کی جو منظم اور مستحکم حکومتیں ہوتی ہیں باقاعدہ، ان کے اندر
ان میں یہاں قانون یہ ہے، چاہے مسلمانوں کی ہیں یا کافروں کی ہیں، قانون یہ ہے کہ جو حکومت کا باغی ہوتا ہے، ملک کا باغی ہوتا ہے، اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ باغی لی کے سزائے موت ہے۔ ہر طرح کے جرائم کے لیے کوئی تخفیف ہوتی ہے سزا میں، لیکن باغی کی سزا سزائے موت ہے۔ مشرک یاد رکھیں کہ اللہ کا باغی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا گناہگار ہے، روزہ نہیں رکھتا گناہگار ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا گناہگار ہے، حج فرض ہونے کے باوجود نہیں ادا کرتا گناہگار ہے، چوری کرتا ہے گناہگار ہے، ڈاکے مارتا ہے گناہگار ہے، زنا کرتا ہے گناہگار ہے، کسی کے حق تلفی کرتا ہے، حق دبا لیتا ہے گناہگار ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معافی کے قانون کے تحت داخل ہیں، ان کے لیے معافی کی گنجائش ہے۔ اللہ اپنے حکمت کے تحت جتنی چاہیں گے سزا دیں گے، ملا کر معاف کر دیں گے۔ یعنی یہ قانون نہیں کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کو ہمیشہ ہمیشہ لیے اللہ جہنم میں ڈال دے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے روزہ نہ رکھے ہمیشہ جہنم میں ڈال دے اور اس کو نہ نکالا جا سکے، کوئی قانون نہیں۔ لیکن جو کافر ہے اور مشرک ہے اس کے لیے خالدین فیہا قرآن کریم نے ہے کہ اللہ نے اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھنا، اس کا نکالنے وما ہم بخارجین من النار۔ قرآن کریم کے اندر ایک سورہ مبارک، سورہ غالباً سورہ مائدہ کے اندر ایک آیت ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقین جانو کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اس پر جنت حرام ٹھہرا دی ہے۔ اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ اس پر جنت حرام ہے۔ اب اللہ نے جس کو حرام کر دیا، کون ہے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو بدل سکے اور اس کے لیے جنت کو حلال کر سکے؟ تو بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے شرک نہیں کرنا، اللہ کا حق اللہ ہی کی ذات کے لیے دینا۔ عبادت صرف اسی کا نام نہیں کہ انسان رکوع سجدہ کر لے تو عبادت ہو گئی، لیکن چڑھاوے کسی اور کے چڑھا دے اور مسلمان رہے، نظر نیاز کسی اور کی دے دے اور مسلمان رہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہو جائے اور قبر پر جا کر بھی سجدہ کرے، مسجد میں نماز بھی پڑھ لے اور کسی گدی نشین کے سامنے جا کر بھی جھکے اور سجدہ کرے، یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ جو اللہ کا حق ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، پیغمبر کے لیے بھی جائز نہیں۔ اللہ کے گھر کا طواف ہے، نبی کی قبر کا طواف نہیں۔ اللہ کو سجدہ ہے، نبی کو سجدہ نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، تو میں پھر عورتوں کو حکم دیتا کہ تم پر تمہارے شوہروں کا اتنا بڑا حق ہے کہ تم ان کو سجدہ کرو، لیکن چونکہ سجدہ اللہ کا حق ہے اس کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، لہذا عورت سارے احترام ادب و آداب شوہر کے بجا لائے گی لیکن سجدہ نہیں کرے گی، ساری اطاعتیں فرمانبرداریاں شوہر کی خدمتیں کرے گی لیکن سجدہ نہیں کرے گی، کیونکہ پھر یہ اللہ کا حق جو غیر کو دینے والی بات ہے اور اس کی گنجائش نہیں۔ جب نبی کے لیے گنجائش نہیں، نبی کو نہیں دی جا سکتا، تو پھر دیگر اراچے رسد دوسرا کون سا ایسا ہے جس کے لیے اس کی گنجائش ہو؟ یہ بڑا سخت قانون ہے، اور سب سے پہلا اور سب سے اٹل قانون عقیدہ توحید ہے۔ ساری نیکیاں اور عبادات اسی پر موقوف ہیں، کسی قسم کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں اگر عقیدہ توحید خراب ہے۔ ساری زندگی راتوں کو سجدے میں رہا، پڑا رہا، اور دن کو خدا کی مخلوق پر پانی کی طرح پیسہ بہایا، خدمت کرتا رہا، اور روزے بھی رکھے، ساری زندگی روزے رکھے، لیکن عقیدہ توحید میں گڑبڑ تھا، وہ ساری نمازیں بھی بیکار، وہ سارے روزے بھی بیکار، اور سارے صدقہ و خیرات بھی بیکار۔ ذرہ ذرہ نیکی بھی انسان کے نامہ اعمال میں اگر جمع ہو سکتی ہے تو وہ عقیدے کے صحت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر ایک ایک نیکی ذرہ ذرہ اکٹھا ہو جائے گا، ان کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، اور عقیدہ خراب ہے تو نیکی کرتے ہی ضائع چلی جاتی ہے۔
ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، 16واں پارہ ہے، سورہ کہف ہے، صفحہ 394۔ اس صفحے کی پہلی 3 سطریں چھوڑ کر چوتھی سطر آیت نمبر 105 ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین 103 قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے نبی انہیں بتا دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کا کیا کرائے جو اکارت اور برباد چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیں تمہیں بتائیں کہ جن کی ساری محنت کرتا ہی برباد ہو جاتی ہے۔ الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں اکارت چلی گئیں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، جیسے کام کیا کرنے کے ساتھ ہی خراب ہو گیا۔ وہم یحسنون، وہ تو یہ سمجھتے رہے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کر رہے ہیں، اللہ اطلاع دے رہے ہیں کہ وہ ان کا کام کرنے کے ساتھ ہی برباد ہو جاتا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جو کافر ہوئے اللہ کے رب کی نشانیوں کی، ان کی آیات کے کفر کیا، ولقاء، اللہ سے ملنے کا، فحبطت اعمالہم، برباد ہو گئے ان کے کیے کرائے ان کے اعمال، فلا نقیم لہم، پھر نہیں قائم کریں گے ہم ان کے لیے یوم القیامت، قیامت دن، وزنا، میزان یعنی اعمال کو تولنے کی میزان جو ہے وہ رکھی نہیں جائے گی، اس لیے کہ عمل ہے ہی نہیں، کچھ عمل ہوتا تو پھر ہم تولتے۔ یہ اللہ نے اطلاع دی ہے کہ اس کا کام اس کے کرنے کے ساتھ ہی برباد ہو جاتا ہے۔ یہ شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کتنی بڑی نیکی کیوں نہ کرے، ساتھ ہی ضائع چلی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر مشرکین مکہ، وہ آیت میں آپ کو نکال کر بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ دو 244 آیت نمبر 17 دیکھیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، شرک کرنے والوں کو حق نہیں پہنچتا، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں، مسجدیں بنائیں۔ مسجد بناتے وقت انسان کے ذہن میں ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ میری زندگی کا ایک نیک عمل ہے جو ساری زندگی مجھے کام آئے گا۔ اللہ نے پہلے بتا دیا شرک کر کے پھر مسجدیں بناتے ہیں، یہ تمہیں حق ہی نہیں پہنچتا، تمہارے لائق ہی نہیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کیونکہ یہ شرک کر کے تسلیم کر رہے ہیں اپنے کفر کو، شرک کر کے اپنے کافر ہونے کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہو گئے، خراب کر دیے گئے، برباد ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مشرک کو حق ہی نہیں اللہ نے دیا۔ مسجد بنانا نیک عمل ہے، مشرک انسان شرک کر کے اپنی اس کی بنیاد ہی خراب ہو جاتی ہے۔ نیک عمل اس کے اعمال جو بھی ہوتے ہیں جس قسم کے کر رہے ہیں وہ نیک عمل بنتا ہی نہیں، قدر کیا ساتھ ہی برباد ہو گیا۔ روزے رکھے، بھوک پیاس کے سوا اس کو کچھ نہیں ملا، مال خرچ کیا، اس کے ملکیت سے پیسہ ضائع ہو گیا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ حج کے لیے گیا، ویسے گھومتا پھرتا رہا، چکر کاٹتا رہا۔ ابو جہل بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، اس نے بھی طواف کر لیا تو کیا ہوا؟ جیسے کوڑا گیا تھا ویسا کوڑا آ گیا،
کچھ بھی نہیں ملا اس کو. آگے فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کی تعمیر تو وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے قائل. جہاں بھی لفظ ایمان آئے گا قرآن کریم میں یہ یاد رکھنا اس مراد توحید ہے. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے. وقام الصلاۃ، اور نمازیں قائم کرتے ہیں. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہیں. ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں. ایک موحد انسان اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا. جو ہر شجر سے ڈرتا ہے، ہر قبر سے ڈرتا ہے، وہ موحد نہیں ہوتا، مشرک ہوتا ہے. جو قبر سے اتنا ڈرتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، وہ اس کے ہاتھ میں نفع نقصان کی طاقت کہاں ہے؟ وہ اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا، اس پر موت آئی تو موت کے حوالے ہو گیا. جو اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکا، آپ کو نقصان سے کیسے بچائے گا؟ لیکن مشرک انسان اس قبر سے بھی ڈرتا ہے، درخت سے بھی ڈرتا ہے. 1983 کی بات ہے. تبلیغی جماعت کے کچھ دوستوں نے پروگرام بنایا کہ رابلہ کوٹ میں اجتماع ہے. تو بہت سارے ساتھی چلے گئے، میں بھی گیا تھا. وہ 2-3 دن کا اجتماع تھا. وہاں سخت گرمی کا، غالباً جون کا مہینہ تھا، لیکن وہاں گئے، بارش ہوئی، اتنی سخت بارش ہوئی کہ یہاں سے جو ہم بستر لے کر گئے تھے، وہ عادتاً وہ جو گرم بستر ہوتے ہیں پیراشوٹ کے، وہ ساری رات سردی سے ٹھٹرتے رہے. کتنے سخت ٹھنڈ تھی وہاں. بڑے اونچائی پر ہے، پہاڑ کی چوٹی پر راولہ کوٹ. ہمارے ساتھی ظفر صاحب جانتے ہیں، یہ بھی آزاد کشمیر کے ہیں. خیر یہ تو ایک ضمنی سی بات تھی. وہاں سے واپسی پر تیسرے روز ہم کوہالہ کے راستے سے آئے راول پنڈی. راستے میں آتے ہوئے ہماری بس خراب ہو گئی. وہ ایسی خراب ہوئی کہ صبح 8-9 بجے سے خراب ہوئی، اور پھر رات کو 7 یا 8 بجے کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد کہیں جا کر ٹھیک ہوئی. سارا دن وہیں خجل خوار ہوتے رہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک سفر کی حالت میں انسان ہو، بھوکا پیاسا بیٹھا رہے کسی جگہ، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، کیا تکلیف ہوئی ہوگی. خیر وہ ڈرائیور وغیرہ جو ہے کسی اور بس پر اس کا کچھ خاص پرزے نکال کر راول پنڈی لے کر وہاں سے ٹھیک کرا کر لائے. شام کو وہاں سے بس چلی. جب بس چلی تو وہاں اس کے جو ڈرائیور بیٹھا تھا، اس ساتھ والی سیٹ پر میں بیٹھا تھا. تھوڑے سے فاصلے پر آ کر جب ہم درختوں کا جھنڈ نظر آیا تو وہ مطلب جھک جھک کر ان کو سلام کرے. ہم سارے دن کے تھکے ہوئے تنگ بھی تھے. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے سلام کر رہا. میں نے کس کو سلام کر رہا تھا؟ یہاں تو درختوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. کہتا چپ مت بولے، میری گاڑی پھر خراب ہو جائے گی، گاڑی الٹ جائے گی. قصہ مختصر یہ کہ راستے میں جتنے بھی درختوں کے جھنڈ آتے رہے، وہ جھک جھک رک رک کر تو ان کو پوجا پاٹ کرتا، جو اس کا ایک طریقہ تھا. اور میری ساری باتیں اس پر بے اثر ہوئیں. ایک تو مجھے اس وقت، ایک تو پہلے شنید تھی لیکن اپنی آنکھوں سے دید ہوگی کہ یہ پٹوار کا علاقہ، یہ گوجر خان سے اوپر یہ مری کا علاقہ اور آزاد کشمیر تک، اس میں اتنا شرک ہے کہ سارے پاکستان کے شرک کو اکٹھا کیا جائیں یہ سب سے زیادہ ہے. کچھ خوش نصیب لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں بحثیت مجموعی بات کر رہا ہوں کہ اتنے پکے لوگ ہیں شرک کے اندر، اللہ مان، کہ ہر درخت سے بھی ڈریں گے. جب میں نے کہا کہ بھائی سارا دن خبردار ہوتے رہے، اب جلدی جا، تو جگہ جگہ روک کر تو وقت جا کے، کہتے ہیں بات مت کریں پھر مصیبت آ جائے گی. گویا ان کے ذہن کے اندر یہ کہ جن کو یہ بزرگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خدا کا عذاب بن کر ہم پر مسلط ہوتے ہیں، یہ اپنے پجاریوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے عذاب بنتے ہیں.
اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماننے والے اپنے پیروکاروں کے لیے رحمت ہوتے ہیں، وہ عذاب نہیں بنتے۔ لیکن ان مشرکوں کا، ان بدعقیدہ لوگوں کا جو طرز عمل ہے اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جتنے بزرگ بھی ہیں، اگر ہم نے ان کو سلام نہیں کیا یا ان کی نظر نیاز نہیں دی، چڑھاوا نہیں کیا تو ہمارا کھانا خراب کر دیں گے۔ یہ ایسے ہی جیسا کہ 11ویں دینے والے، اگر ہم نے 11ویں کا دودھ نہ دیا تو ہماری بھینس مر جائے گی، اس کا دودھ خشک ہو جائے گا، کوئی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ نہ دیں ساری زندگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری مواخذہ نہیں آتا، نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نہیں اللہ سے ڈرتے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ سکتی، جو پکڑ سکتا ہے جس کے پاس نفع نقصان کا اختیار ہے غائبانہ طور پر، لیکن جس کے پاس ایک رتی برابر بھی فائدہ نقصان کا اختیار نہیں، اسے ڈرتے ہیں۔ یہ شرک ایسی بیماری ہے، ابلیس لعین نے اپنے پیروکاروں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یہ تو پتھر سے بھی ڈرتے ہیں، ہر شجر و حجر سے۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ ایسے لوگ ہدایت والے ہوں گے۔ اب مقابلے میں آخر میں مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے، جو حاجیوں کو ان کی مہمان نوازی کرتے، دور دراز سے حج کے آنے والے، ان سب کو کھانے کا انتظام کرتے، پانی کا انتظام کرتے، ہر طرح کی ان کی خدمت کرتے اور کہا کرتے تھے کہ ہم ساری دنیا سے برتر ہیں۔ ذہن میں یہ تصور تھا کہ ہم سب سے اونچا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے گھر کے مہمانوں کی جو خدمت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہو سکتی ہے۔ اس پر وہ اپنے آپ کو سپر مخلوق سمجھتے تھے، لیکن ساتھ شرک بھی تھا۔ اللہ نے ان کی تردید کر دی۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، اس کو تم نے اتنا بڑا کام سمجھ رکھا ہے؟ کمن آمن باللہ، اس آدمی کے برابر جو اللہ کے توحید کا قائل ہے اور آخرت کے دن کا قائل ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں۔ حاجیوں کو پانی پلائے، کھانا کھلائے، مسجد حرام کی تعمیر کرے اور ساتھ شرک کرے، اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں اس کی۔ اس کے مقابلے میں جو شخص اللہ کی توحید کا قائل ہے، آخرت کا ماننے والا ہے، اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا اونچا، بہت اونچا مقام ہے۔ یہ اعلان اللہ پاک نے اپنی کتاب مقدس میں کر دیا۔ تو خیر، بات یہ ہو رہی تھی کہ بنی اسرائیل سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی عبادت نہیں کرنا۔ لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس طرح اور بہت سارے، جبکہ ان سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی عبادت نہیں کرنی۔ میں بتا چکا ہوں کہ عبادت صرف رکوع سجدے کا نام نہیں، صرف روزہ رکھنے کا یا زکوٰۃ دینے کا نام نہیں، عبادت ایک مجموعہ ہے۔ اس کے ذیل کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے میں نے ذکر کیا۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے اس خیال کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھوں گا، کچھ نہیں کر رہا۔ یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے، حالانکہ نہ اس وقت رکوع کر رہا ہے، نہ سجدہ کر رہا ہے، نہ طواف ہے، نہ اعتکاف ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن تصور یہ ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے گھر میں اس کی بندگی عبادت بجا لانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جتنا ٹائم بھی درمیان گزرے، یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ ایک آدمی سبحان اللہ پڑھتا ہے اس خیال سے کہ میرا رب میری پکاروں کو سن رہا ہے، اس کی تسبیحات بیان کر رہا ہوں، یہ اس کی عبادت ہے۔ جو الحمدللہ پڑھتا رہتا ہے اس خیال سے کہ میرا رب میرے دل کی دھڑکن سے جانتا ہے اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، جانتا ہے، یہ اس کی عبادت ہے۔ تو عبادت صرف رکوع سجدے کا نام نہیں بلکہ ایک تصور کا نام ہے کہ اس کی عظمت و کبریائی اور اپنے آپ کو نہایت پست اور حقیر سمجھ کر اس کی بڑائی کے تصور کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ اس کا نام لیتا ہے یا اس کے خیال اور عقیدے سے بیٹھتا ہے، یہ ساری عبادت آتی ہے۔ چاہے اسی عقیدے کے ساتھ نماز پڑھے، اسی عقیدے کے ساتھ طواف کرے، اسی کے ساتھ اعتکاف کرے، اسی کے ساتھ قربانی دے، اسی کے ساتھ نظر و نیاز دے، اس ساتھ چڑھاوے چڑھائے، تسبیحات پڑھتا ہے، یہ سب عبادتیں ہیں۔
لیکن یہی تصور اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں، مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، اس مسجد کے ساتھ ایک مقبرہ ہے، جیسا کہ آپ کے شہر کے اندر بھی اور ملک بھر کے اندر مسجدوں کے ساتھ قبریں ہیں۔ کوئی آدمی مسجد میں آ کر بیٹھ گیا اس خیال سے کہ اس مسجد میں میرا بیٹھنا زیادہ قابل قبول ہوگا کہ فلاں حضرت صاحب کی قبر کے ساتھ ہے یہ مسجد، یہاں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، یہاں تسبیحات پڑھنا زیادہ افضل ہے، یہاں جمعہ پڑھنا زیادہ افضل ہے، یہاں تراویح پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ حضرت صاحب کی قبر ساتھ ہے۔ سب کچھ برباد، کیونکہ وہ تقدس اللہ کی مسجد کا نہیں، وہ تقدس صاحب قبر کا ہے۔ اور جو تصور عقیدہ ذات باری کے بارے میں اس نے قائم رکھنا تھا وہ مخلوق کے لیے قائم کر دیا۔ یاد رکھیں، مخلوق کوئی بھی ہو، لا للتعیین، اس کے پاس نفع نقصان کا ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں۔ اللہ فرماتا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ مالک نہیں ایک ذرے کا، نہ آسمانوں نہ زمین۔ سورہ فاطر نکالیے، صفحہ 558 سورہ سبا، آیت نمبر 22۔ اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، میرے پیغمبر، میرے نبی، ان کو کہہ دیں پکار لو جن کو تم گمان کرتے ہو، سمجھتے ہو اللہ کے سوا کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کو پکار کر دیکھ لو۔ لا یملکون، وہ مالک نہیں ہیں، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر کے بھی، فی السماوات، وہ آسمانوں میں ہو، ولا فی الارض، نہ زمین میں، نہ زمین والوں کے پاس ذرہ برابر کا اختیار ہے، نہ آسمان والوں کا۔ وما لہم فیہما من شرک، ان کو اختیار اس لیے نہیں کہ ان نے زمین و آسمان بناتے وقت انہوں نے کوئی حصہ نہیں ڈالا۔ ان کا کیا حصہ ہے؟ میں جب زمین بنا رہا تھا کیا حصہ ڈالا ہے؟ جب آسمانوں کو پیدا کر رہا تھا کیا حصہ ڈالا؟ وما لہ منہم من ظہیر، نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ تو اللہ نے تو صاف اعلان کر دیا کہ ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں رکھتے، ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں رکھتے، اس سے بڑھ کر اور کیا کہے جائے؟ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے، جس نے زمینیں بنائیں، جس نے آسمان بنائے، جس نے سارا یہ جہان بنایا، جو ایک دن ساری کائنات کو فنا کے گھاٹ اتار دے گا، نہ یہ زمین رہے گی۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، یہ ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، سارے ساتوں آسمان لپیٹ کر اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، یہ زمین و آسمان اللہ کے قبضے میں ہوں گے۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی قدرت والی ہے۔ کیا ہے مخلوق؟ مخلوق کے پاس تو ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے اسے چھڑا نہیں سکتے، لیکن جہالت کا مارا ہوا انسان اپنے آپ مسلمان بھی کہتا ہے اور قبر سے ڈرتا ہے، خوف زدہ ہے، درخت سے ڈرتا ہے۔ یہ حضرت صاحب کی بیٹھک ہے یہاں، یہ حضرت صاحب کو حضرت صاحب بیٹھے تھے یہاں، لہذا وہ ڈرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسا آدمی وہ مشرک ہے، اور مشرک کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، وہ چاہے کچھ بھی کر لے۔ اس لیے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا، ہم سے عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا، لیکن انہوں نے عزیر علیہ السلام خدا کے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر اس کو پوجنا پکارنا شروع کر دیا۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ عزیر علیہ السلام کی تخصیص کیا ہے؟ تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں۔ بنی اسرائیل پر ایک وقت بڑا مصیبت کا آیا، ایک ظالم حکمران ان پر مسلط ہوا اور انہوں نے تمام مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا۔
تمام عبادت خانے انہوں نے مسمار کر دیے، تباہ برباد کر دیے، بالکل اینٹ سے اینٹ بجا دی، تورات کو جلا دیا۔ اللہ کی کتاب تھی، بنی اسرائیل کا سمجھو نام و نشان مٹ گیا۔ 70 برس تک یہ کیفیت رہی، مرد سارے کے سارے قتل، مذہبی پیشوا سب کے سب قتل، کوئی تورات کا حکم ماننے والا، پکارنے والا، دین کا حکم بیان کرنے والا موجود نہیں۔ جب تورات ہی ختم ہو گئی، مذہب کے پیروکار ہی مٹا دیے گئے، عبادت خانے مٹا دیے گئے، اب کہاں سے اللہ کا حکم آئے گا؟ عورتیں غلامانہ لونڈیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 70 برس کے بعد اللہ نے اسی محکوم قوم کے اندر، وہ غلام قوم کے اندر ایک بچہ پیدا کیا جو جوان ہوتے ہی، اس بچے کا نام عزیر تھا، جو آگے چل کر خدا کا پیغمبر بنا۔ اس نے جوان ہوتے ہی لفظ بلفظ تورات سنا دی۔ جو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت کے لیے فیصلے ہوئے، انہوں نے تورات ساری کی ساری سنا دی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 70 سال تک تورات کا نام لینے والا، ایک لفظ جاننے والا کوئی نہیں۔ جو جاننے والے تو سارے کے سارے مر گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کیا پتا۔ 70 سال کے بعد غلامانہ بدترین زندگی گزارنے کے بعد پھر ایک تورات سنانے والا، پوری کی پوری کتاب سنانے والا کھڑا ہو جائے، تو پھر اس قوم نے خوشی تو منائی ہی، لیکن عزیر علیہ السلام کا یہ عمل جو ہے ان کے معبود بننے کا سبب بنا دی۔ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات دیکھ کر ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، عزیر علیہ السلام کے کمال دیکھ کر اس کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو یہ قوم بھی شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی عبادت نہیں کرنی، عبادت کی کوئی قسم بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بجا نہیں لانی۔ کسی بھی بزرگ سے بزرگ انسان کے لیے، حتیٰ کہ پیغمبر کے لیے بھی، وہ تعظیم جو اللہ کی ذات کے لیے ضروری ہے، اللہ کی ذات کی لائق ہے، وہ تعظیم کسی نبی کی بھی نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھیں، نبی کی ذات بہت اونچی ذات ہوتی ہے، نبی کا احترام بہت اونچا ہے، لیکن اس کا احترام نبی والا کیا جائے گا، الہ والا نہیں کیا جائے گا۔ ایسا احترام، ایسا ادب، ایسی عزت، ایسی حرمت اس کی نہیں بجا لائے گی کہ جس سے یہ اشتباہ پیدا ہو جائے کہ یہ کہ الہ ہے۔ اللہ والا معاملہ کیا، دار اسلام سے نکل گیا۔ ہر ایک کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ جو حقوق اللہ کے ہیں وہ اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ جو حقوق پیغمبر کے ہیں وہ نبی کے لیے دیے جائیں گے، نبی سے نیچے لوگوں کو بھی نہیں دیے جائیں گے۔ جو نبی کا احترام ہے وہ صحابی کا بھی نہیں ہوگا، اور جو صحابی کا احترام ہے وہ بعد کی امت کے لوگوں کا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنے اپنے مقام میں رکھیں گے تو پھر معاملہ ہوگا ٹھیک۔ جب ان حقوق میں گڑبڑ کریں گے، کھانا خراب ہو جائے گا۔ رکوع سجدہ جو اللہ کا حق ہے، نظر و نیاز، طواف، اعتکاف اللہ کا حق ہے۔ غائبانہ پکاروں کا سننا، ما فوق الاسباب، نفع اور نقصان کا مالک ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ چیزیں اللہ کی مخلوق میں سے کسی پیغمبر کے لیے بھی اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی غائبانہ طور پر ہماری پکاریں سنتے ہیں اور غائبانہ طور پر ہمیں نفع نقصان کے میں پہنچانے والا ہے، یہ شرک ہو گیا۔ نبی کو کوئی سجدہ کرتا ہے فائدہ نقصان کا مالک سمجھ کر، ایسا انسان دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کا اعتکاف ہوگا، اعتکاف کہتے ہیں مجاورت کو، اللہ کا مجاور بننا، یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ معتکف اللہ کے دروازے پہ بیٹھ کر اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو پکارتا ہے، کسی وقت اللہ میری فریادیں سنے گا، میرے گناہوں کو معاف کرے گا، میری معافی قبول کرے گا۔ مجاور بننا اللہ کے گھر کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں، یہ حق ہے پروردگار عالم کا۔ کسی بھی ذات کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا، یہ سوائے اللہ کے کسی اور کا حق نہیں ہے۔ روزہ اس لیے اللہ کی بات بنتا ہے
کہ اس ایک مالک کی ذات کو خوشنودی پیش نظر ہوتی ہے۔ اگر آپ پیغمبر کے لیے بھی روزہ رکھیں گے، پیغمبر کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ غائبانہ طور پر فائدہ نقصان مالک انسان دار اسلام پر نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ حق اللہ کا تھا، مخلوق کو دے دیا گیا۔ نبی کتنی بڑی ذات بھی کیوں نہ ہو، وہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، خالق اور مخلوق کا حق ایک جیسا نہیں ہوتا، خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے۔ ہاں، مخلوق میں سب سے بڑی ذات پیغمبر کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ان کا جو مرتبہ مقام ہے وہ کسی اور انسان کا نہیں، حتیٰ کہ صحابہ کو بھی وہ مقام نہیں دینا۔ نبی کا حکم بلا چون و چرا ماننا ہے۔ نبی اگر کہیں کہ آپ نے آگ میں چھلانگ لگانی ہے تو نبی کی بات کو ماننا عین عبادت ہے، اطاعت ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے، لیکن کسی دوسرے کے کہنے پر خودکشی کرنا حرام ہے۔ نبی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، یہ عبادت ہے، لیکن دوسرا کوئی آدمی اپنے بیٹے کو پکڑے ذبح کرے کہ میں اللہ کو راضی رکھنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، وہ قاتل بن جائے گا۔ کہ نبی مامور من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ملتا ہے، نبی کی ہر بات صحیح ہے، نبی کی ہر بات کو بلا چون و چرا ماننا ہے، لیکن کسی اور کی بات کو بلا چون و چرا نہیں ماننا۔ اس کی طرف سے اگر کوئی بات آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی بات نبی کی بات کے تابع ہے کہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، شافعی ہوں، احمد بن حنبل ہوں، امام بخاری ہوں، کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، شیخ عبد القادر جیلانی، مجد الفسانی ہو، ان سب کی باتوں کو ماننے سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اللہ کے نبی کی بات کے ساتھ ان کی بات متفق ہے کہ نہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تابع ہے تو پھر سارا ان پر، نہیں تو ابو حنیفہ کی بات کو بھی نہیں مانا جائے گا، کیونکہ واجب الاطاعت نہیں ہے، یہ واجب الاطاعت ذات صرف پیغمبر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی۔ کسی اور کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ جس نے اس کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مان لی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ کسی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جائے گا تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹائیں گے، کسی اور کے لیے نہیں کہا گیا کہ تنازع اگر ہو جائے تو فلاں کی بات مانا جائے، اس میں اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش نظر رکھا جائے کہ کسی اور کی بات حجت نہیں۔ نبی کی ذات بھی حجت ہے، نبی کی بات بھی حجت ہے، یاد رکھنا۔ لیکن اللہ کا حق سب سے اوپر ہے، پھر مخلوق کا معاملہ جب آئے گا پھر نبی کی ذات سب سے اوپر ہے اور سب نبی کے بعد ہیں، اور نبی کے بعد پھر صحابہ کا مقام ہے جو نبی کی تربیت یافتہ اور صحبت یافتہ ہیں۔ وہ مقام جو صحابہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ ساری دنیا کے اولیاء اللہ اکٹھے ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے انسان کیوں نہ ہوگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادنا صحابی 1 گھنٹے کی صحبت کر کے اختیار کرنے والا اور اسی ایمان پر جانے والا جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی سے اونچا مقام ہے۔ تو جو بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنا، یعنی اللہ کے حقوق اللہ ہی کو دینے ہیں، نہ کسی نبی کو دینے ہیں نہ کسی اور کو دینے ہیں، لیکن بنی اسرائیل اس پر قائم نہیں رہے۔ آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں، ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی، خیال تو تھا کہ سارا رکوع پڑھ لیں گے، لیکن بات چھڑ گئی ہے تو پھر اس کو مکمل کر دیا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی نے وفا کی تو پھر یہیں سے اسی آیت سے اگلا درس ہوگا، لیکن اس ہفتے کا یہ درس آخری دن ہے۔ اگلا ہفتہ جو شروع ہو رہا ہے وہ عید کے ایام، یقیناً کل ذی الحج کی شاید پہلی تاریخ ہوگی، آج 29 ذی القعدہ کی، اور پھر آپ حضرات بھی اپنے جو ذی الحج کے مہینے کے سب سے بڑی عبادت ہے قربانی، اس کے لیے اہتمام کریں گے۔ مجھے بھی کچھ جہاں کام کرنے ہوتے ہیں تو ساتھیوں کا مشورہ یہی ہوا ہے کہ اپنے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عید سے پہلے درس کو موقوف رکھیں گے، اور عید کے موقع پر یا عید کے بعد جمعہ ہے اس پر انشاءاللہ درس کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ آپ حضرات اس کو ذہن سے بھول نہ جائیں، یہ جو توقف ہے یہ کسی مصلحت دینی ہی کی خاطر ہے، لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ سستی اور غفلت نہ آئے، اور ہمارے جو ساتھی پہلے درس میں شریک ہوتے تھے اب پھر کچھ کاہلی کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا فعال کریں۔ انشاءاللہ پوری سرگرمی کے ساتھ، اب گرمی میں ختم ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد شاید عشاء کی نماز کے بعد
عشاء کی نماز کے بعد ہوگا تو سارے ساتھیوں کو اس معاملے میں ذرا تھوڑا سا مستعد کریں، کیونکہ راتیں اب لمبی ہو رہی ہیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، اس کے اندر درس کا معاملہ بھی ذرا آسانی سے ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ عشاء کی نماز اور پہلے آ جائے گی، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اب جو اگلا درس ہوگا وہ عید کے بعد ہوگا انشاءاللہ العزیز، اس کا اعلان اس کے قریب کسی جمعے میں کر دیں گے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے یہ بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما، اے اللہ قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔